بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے، جس کے بازو میں زور ہے، جس کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ خود کو فرعون سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور کو گرانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن مجھے سزا بھی مل سکتی ہے، میں خود بھی ذلیل ہو سکتا ہوں۔ وہ نہیں سوچتا، ظلم کرتا ہے، ظلم۔ اور لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ظلم نہ کیا کرو، حدیثیں سنو ظلم کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو میں ظلم سے پاک ہوں اور تم پر بھی باہمی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ظلم نہ کرو، میں ظلم سے پاک ہوں، تم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ تو مسلمان کو، عقل مند کو سوچنا چاہیے کہ یار جب اللہ نے خود فرمایا کہ تم پہ ظلم حرام ہے تو پھر ہم ظالم نہ بنیں، ہم حد سے نہ بڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم پہ بھی کوئی ظالم مسلط ہو جائے۔ یہ حدیث تھی جو ظلم کرتے ہیں، اور اگر کوئی ظلم پر خاموش رہے اور بولے بھی نہ، یار حق کہے ہی نہ، وہ ظلم کی حمایت کر دیتے ہیں لوگ۔ ظلم کی حمایت کرنا بھی جرم ہے، کہ ظلم کرنا تو گناہ ہے تو ظلم کی حمایت بھی جرم ہے، گناہ ہے۔ حدیث سنیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو میری امت ظالم کو ظالم کہنے سے بھی ڈر رہی ہے، کہ ظالم کو ظالم بھی نہیں کہہ رہی، ڈر رہی ہے، خوف کر رہی ہے، تو پھر اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوتا، تو پھر آج ہم اللہ رسول کی مدد کیسے لیں گے؟ اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا جب ہم ظلم پہ خاموش ہیں، جب ہم ظلم کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں اور ظلم کی حمایت کر ڈالتے ہیں کہ یار ہم فلاں ظالم ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مسافر کی، روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور مظلوم کی کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس وقت آسمان کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم فرماتا ہے، کہتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم، عزت و تکریم کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، کہ اے مظلوم تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ اب مظلوم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کی مدد تو اللہ کرے گا ہی، چاہے کچھ عرصے بعد ہو، لیکن ڈرنا ظالم کو چاہیے کہ جس کو اللہ خود سزا دے گا۔